اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسالہ لب اللباب پہ جاری تھی۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے تھے۔ 18 شرائط ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اور آج 19ویں شرط لذات سے پرہیز کرنا اور لذات سے دوری کرنا، اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ مفسر عظیم الشان نے اس شرط پر بھی زیادہ گفتگو نہیں کی اور ایک مکمل جملہ اس بارے میں بیان کیا۔ ارشاد فرماتے ہیں 19 یعنی 19ویں شرط احتراز از لذائذ، یعنی دوری کرنا لذتوں سے، و مشتہیات بقدر استطاعت، یعنی لذتوں سے دوری کرنا اور مشتہیات سے دوری کرنا جس قدر انسان میں توانائی ہو، طاقت ہو، استطاعت ہو، جس قدر انسان لذائذ اور مشتہیات سے دوری اختیار کر سکے، اس کا وظیفہ ہے سیر و سلوک کے اس سفر میں لذائذ اور مشتہیات سے دوری کرے، و اکتفا بآنچ قیوان میں بدن و حیات بآن است، اور صرف اس چیز پر اکتفا کرے جس چیز پر انسانی بدن کی حیات کا قیوام ہے، یعنی اگر اس چیز کا استعمال نہ کرے تو انسان کے بدن کو نقصان ہوگا، انسان کی زندگی کے لیے خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے بدن کی حیات کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے اور حیات کے استمرار کے لیے، دوام کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے انسان کو جن لذات کا سہارا لینا ہے، جن مشتہیات کا استعمال کرنا ہے، انسان انہیں استعمال کرے گا اور ان لذائذ سے لطف اندوز ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو اپنے بدن کی حیات کو برقرار رکھنا ہے، بدن کی صحت و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس جملے کے اندر مفسر عظیم الشان نے ایک بہت بڑا مطلب اور بہت بڑا خزانہ اس کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ ہم اپنی کم استعدادی کے باعث اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں۔ ابن سینا اپنی کتاب اشارات میں نقل کرتے ہیں، اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شرح اشارات و تنبیہات میں اس مطلب کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کروں جسے ابن سینا نے بیان کیا ہے۔ زاہد کسے کہتے ہیں، عابد کسے کہتے ہیں، اور عارف کسے کہتے ہیں۔ زاہد وہ شخص ہے جو متاع دنیا و طیبات دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے، جو بھی لذائذ دنیا میں موجود ہیں، زاہد ان طیبات سے اور ان متاع دنیا سے دوری اختیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کو زاہد کہتے ہیں۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد وہ شخص ہے جو واجب عبادات سے بڑھ کر حق متعال کی عبادت کرتا ہے۔ اب عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف وہ شخص ہے جو اپنی سوچ کو عالم قدس کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ نور حق اس کے قلب پر اپنی تجلی کرے۔ ایسے شخص کو عارف کہتے ہیں۔ پس زاہد لذائذ سے، متاع دنیا سے اور طیبات سے دوری کرتا ہے۔ عابد واجب عبادات سے بڑھ کے حق متعال کی عبادت کرتا ہے، جبکہ عارف اپنی سوچ کو حق متعال کی طرف، عالم قدس کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ نور حق اس کے باطن سے
متجلی ہو اور اس کے باطن کو نورانی کر دے۔ اب یہاں آپ توجہ کریں کہ ایک عارف جو اپنی سوچ کو عالم قدس کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ نور حق اس کے باطن پر تجلی کرے، یہ اپنی سوچ کو عالم قدس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے متاع دنیا و طیبات سے اور لذائذ سے بھی دوری اختیار کر سکتا ہے اور واجب عبادات سے بڑھ کر بھی عبادت کر سکتا ہے تاکہ نور حق اس کے باطن پر تجلی کرے۔ پس ایک عارف حقیقت میں زاہد بھی ہوتا ہے، عابد بھی ہوتا ہے، لیکن زاہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عابد بھی ہو، اور زاہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہو، اور اسی طرح عابد کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عارف ہو یا زاہد ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن عارف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زاہد بھی ہو اور وہ عابد بھی ہو تاکہ نور حق اس کے باطن پر تجلی کرے۔ پس یہ ایک مطلب آپ کو یہاں بطور مقدمہ بیان کرنا تھا۔ مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک کی 19ویں بنیادی شرط بیان کر رہے ہیں کہ سالک لذائذ سے اور مشتہیات سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لذائذ سے پرہیز کرے اور مشتہیات سے پرہیز کرے۔ لذائذ سے پرہیز کرنا تو واضح ہے کہ احتراز از لذائذ کے لذائذ سے اجتناب کرنا، لذتوں سے، جس چیز پر بھی لذت کا اطلاق ہوتا ہو سالک اور عارف اس سے دوری اختیار کرے، جیسے زاہد کرتا ہے۔ لیکن مشتہیات کا کلمہ استعمال ہوا، چونکہ ہم اس کلمے سے مانوس نہیں، کلمہ مشتہیات اشتہا سے ہے، یعنی وہ مباح چیز جس کی نفس میں اشتہا ہو، خواہش ہو، چاہت ہو، انسان اس چاہت، اس خواہش کو اپنے نفس میں ختم کر دیتا ہے اور اس اشتہا کو نابود کر دیتا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرتا۔ یہاں اگر بعض سیر و سلوک کی کتابوں کو دیکھا جائے تو وہاں مشتبہات کا کلمہ استعمال ہوا ہے مشتہیات کی جگہ پر۔ مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا حلال ہونا ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، مشتبہ ہے کہ یہ حرام تو نہیں کہیں، تو انسان اس سے کیا کرے؟ دوری اختیار کرے۔ لیکن مفسر عظیم الشان قرآن نے یہاں مشتہیات کا لفظ استعمال کیا ہے، مشتبہات کا نہیں۔ اشتہا ہے۔ اشتہا بسا اوقات انسان کے وجود میں ایک حلال چیز سے متعلق ہوتی ہے اور ایک مرتبہ کسی غیر حلال چیز کی اشتہا انسان کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ ایک سالک، ایک عارف ہرگز غیر حلال چیز کی طرف اشتہا نہیں رکھے گا، چونکہ یہ سیر و سلوک کے سفر سے منافات رکھتی ہے۔ بس جس چیز کی اشتہا ہے وہ ہے اس کے لیے حلال، تبھی تو سالک اس کی طرف اشتہا رکھ رہا ہے۔ اب اس اشتہائے حلال کو سالک اپنے وجود میں ختم کرے۔ یہاں مفسر عظیم الشان کا مدعا بیان کرنے کے لیے میں آیت اللہ سید محمد صادق طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ عظیم الشان آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی صاحب رسالہ لب اللباب، ان کے فرزند ارشد آیت اللہ سید محمد حسینی صادق طہرانی فرماتے ہیں، سالک مشتہیات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ مشتہیات نفسانی کی پیروی نہیں کرتا یعنی وہ چیز جس کا طبع انسانی تقاضا کرے، وہ چیز جس کی طبع انسانی خواہش کرے، چاہت کرے، سالک اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اس سفر سیر و سلوک میں یہ مشتہیات نفسانی کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کو جامع عملی پہنانا، یہ سالک کے اس سفر سلوکی میں بہت بڑا معنی ہے اور اس کو سیر و سلوک کے سفر میں روک دے گا اور اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ پس سالک اپنے نفس کو مشتہیات نفسانی کی پیروی سے روکتا ہے، اور اس روکنے کے لیے سالک کو ریاضت نفس کی ضرورت ہے۔ ریاضت نفس کی ضرورت ہے مطلب تمرین کی ضرورت ہے،
پریکٹس کی ضرورت ہے۔ بہت سی لذات ہیں، بہت سی خواہشات ہیں جو ایک نارمل انسان کے وجود میں ابھرتی ہیں۔ سالک ان خواہشات کو قربان کر دے حق متعال کی خاطر، حق متعال کی لقاء کی خاطر، اس مقصد کی خاطر تاکہ نور حق اس کے باطن میں تجلی کرے۔ اس عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے سالک اپنی اشتہا کو قربان کرتا ہے، اور اس اشتہا کو قربان کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سالک کو پریکٹس کی ضرورت ہے، تمرین کی ضرورت ہے، بار بار اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عمل کا نام ریاضت نفس ہے کہ سالک مجاہدہ بالنفس کرے۔ پس سالک اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حیوانات گھوم پھر رہے ہیں، کھلے چھوڑے ہوئے ہیں، نہیں، سالک اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کو مہار اور لگام ڈالتا ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے ریاضت نفس کے ذریعے سے، تمرین کے ذریعے سے۔ جس قدر سالک اپنے نفس کو کھلا چھوڑے گا، یہ کھلا چھوڑنا سالک کے لیے شدید نقصان دہ ہے اور شدید آفت ہے اس کے اس سفر سلوکی میں۔ پس جہاں تک ایک انسان سالک کے لیے ممکن ہے وہ نفسانی اللذات سے دوری اختیار کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشتہیات نفسانی کا مصداق کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان کو لذیذ کھانے کا شوق ہے، اشتہا ہے اس کے بدن میں، ایسی غذا کہ جو اس کے لیے بدن کے لیے تقویت کا باعث نہیں ہے بلکہ لذت کا باعث ہے، اس کی آنکھوں کے لیے لذت کا باعث ہے۔ سالک اس لذیذ غذا کی اشتہا کو قربان کرتا ہے چونکہ اس کے بدن کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس غذا کا استعمال کرے گا جو اس کے بدن کے لیے تقویت کا باعث ہے، بقدر ضرورت، جتنی اس کے بدن کو ضرورت ہے، اور اس کی بدن کی تقویت کے لیے، حیات کے استمرار کے لیے جتنی غذائے مقوی کی اور طاقتور غذا کی ضرورت ہے، سالک اس غذا کو استعمال کرے گا، لیکن اشتہا کی خاطر نہیں بلکہ بدن کی تقویت کی خاطر سالک اس غذا کو استعمال کرے گا۔ لہٰذا سالک اشتہا کو قربان کرتا ہے اور تقویت اور طاقتور غذا کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے بدن کو طاقت ملے، اور اس مقدار میں استعمال کرتا ہے جس مقدار میں اس کے بدن کی طاقت کے لیے ضروری ہے۔ پس اپنے نفس کو وہ غذاؤں کا انبار نہیں بناتا۔ سالک تجملات سے، خوبصورتیوں سے ان کا طالب نہیں ہوتا، سالک ان سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ مثلا خوبصورت گھر، خوبصورت گاڑی، خوبصورت موٹر سائیکل، خوبصورت لباس، فاخر لباس، خوبصورت انگوٹھیاں، یا وہ بھی تمام وہ چیزیں کہ جو تجملات کا باعث ہیں سالک کے زندگی میں، زینت کا باعث ہے، سالک ان سے اجتناب کرتا ہے۔ البتہ یہاں اس سفر سلوکی میں خواتین کو اور مردوں کو استثناء بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی مرد اپنی زوجہ کے لیے تجملات کا استعمال کرے اور زوجہ اپنے شوہر کے لیے تجملات کا استعمال کرے۔ یہاں اپنے زندگی کے پارٹنر اور زندگی کے شریک کی خاطر استثناء قرار دیا گیا ہے فقہ مطہرہ اسلامیہ میں، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے سالک سادگی کا اظہار کرے اور تجملات سے دوری اختیار کرے۔ خوبصورت لباس پہننا، فاخر لباس پہننا، عطر کا استعمال کرنا، اس کی اسلام میں مذمت نہیں کی گئی ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ اس کو ترک کریں۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے خوبصورت لباس پہنتی ہے، زینت کے آلات کا استعمال کرتی ہے، یہ اس کے وظائف زوجیت میں شامل ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ شوہر اسے سادہ اور خوبصورت حالت میں دیکھے تو وہ سادگی کے ساتھ وہ چیزیں جن میں تجمل کی
جو زینت ہے وہ کم پائی جائے اس زینت کا استعمال کرے۔ مرد بھی اسی طرح سے ہے، لیکن جہاں تک ہو انسان قلباً تجمل کی طرف راغب نہ ہو اور اشتہا نہ رکھتا ہو، یعنی میں زینت اور آلات کو استعمال کر رہا ہوں اپنے شریک حیات کی خاطر، لیکن قلب سے میں اس کی طرف راغب نہیں ہوں، اشتہا نہیں رکھ رہا ہوں، بلکہ وظیفے کی خاطر اس کو انجام دے رہا ہوں۔ یہ میرا وظیفہ ہے کہ میرا شریک حیات مجھے دیکھے اور ان خوبصورت آلات اور خوبصورت زینتوں کے ساتھ اور فاخر لباس کے ساتھ، خوبصورت پرفیوم کے ساتھ، اچھی خوشبو کے ساتھ وہ مجھے مشاہدہ کرے، میں اس کی خاطر اس کو لگا رہا ہوں، مجھے اس میں اشتہا نہیں ہے، میرا نفس اس کی طرف راغب نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے انسان ان کو استعمال کرے، لیکن جس قدر سادگی رکھے وہ ایک سالک کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ مشتہیات نفسانی کا ایک مصداق کثرت ازدواج ہے۔ سالک اور ایک مؤمن ہرگز جنسی لذات کا طالب نہیں ہوتا ہے، یعنی جنسی لذات کے دیوانہ نہیں ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ جنسی لذات اور خواہشات کی تسکین کے لیے وہ خواتین کو تلاش نہیں کرتا ہے کہ کسی سے نکاح کر لیا، کسی سے متعہ کر لیا، یا ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں مسیار رائج ہے تو کسی سے مسیار کر لیا، یعنی نکاح وہی کیا اور نکاح کے بعد طلاق دے دی، اسے وہ مسیار کہتے ہیں۔ یا بعض حقوق کو بھی وہاں پر استثناء کر دیتے ہیں جو حقوق متعہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، چونکہ اصل میں یہ نکاح مسیار تو نکاح متعہ کو دیکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہے۔ متعہ میں طلاق نہیں ہوتی ہے، مدت ہوتی ہے، مسیار میں انہوں نے طلاق رکھی ہے، مدت نہیں ہے، یعنی مدت کی جگہ پر طلاق ہے، مثلا 1 مہینے کی شادی اور اس کے بعد طلاق دے دی۔ تو ایک سالک کثرت ازدواج کرے، یعنی نکاح کرے، چاہے نکاح دائم ہے چاہے نکاح غیر دائم ہے، جو فقہ جعفریہ میں متعہ کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، یا اہل سنت بھائیوں کے ہاں مسیار کی طرز رفتار کے مطابق جو ہے وہ ایک نکاح جو ہے وہ اس کی صدد میں ہو۔ سالک کہتا ہے کہ ایک ٹائم پر میرے لیے 4 خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، تو میں ایک ٹائم پر 4 رکھوں، 1 مہینے کے بعد ایک کو طلاق دے دی، پھر دوسری لے آیا، پھر تیسری کو طلاق دے دی، پھر ایک اور لے آیا اس کی جگہ پر، اور بار بار انسان جو ہے وہ نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد خواتین کو طلاق دے دے یا خواتین کو چھوڑ دے۔ ایسے مرد بھی کر سکتا ہے، ایسے خاتون بھی کر سکتی ہے، خاتون اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، خاتون بھی شوہر کرے، شوہر کرنے کے بعد اسے خلا لے لے، پھر شوہر کرے، پھر خلا لے لے، پھر شوہر کرے، پھر خلا لے لے۔ ان مردوں کو اور ان خواتین کو اسلامی تعلیمات میں زواق کہتے ہیں، یعنی اسلامی تعلیمات میں یہ کلمہ استعمال ہوا ہے زواق، اور اسے ویسے تو یہ مبالغہ ہے ذائقے سے، طعم سے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے ہوسران۔ البتہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، یعنی نکاح کرنا حرام تو نہیں ہے۔ انسان ایک ٹائم میں 4 خواتین کے ساتھ اگر ازدواج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے بھی استطاعت رکھتا ہو، افورڈ کر سکتا ہو، تمام شرائط بھی اس میں پائی جائیں، اور وہ اپنی تمام زوجات کی رضامندی کے ساتھ اگر 4 نکاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے۔ لیکن پھر بغیر کسی وجہ کے ان زوجات کو طلاق دے اور پھر جا کر دوسری لے آئے، پھر ان کو طلاق دے دے، پھر آگے لے آئے، یہ اسلامی تعلیمات میں ایسے شخص کو حلال طریقے سے ہوس کو تسکین دینے والا شخص قرار دیا گیا ہے، جسے زواق کہتے ہیں۔ لہٰذا روایات میں ایسے شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54 پر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ عز وجل یبغض او یلعن کل زواق من الرجال وکل زواقۃ من النساء۔ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مبغوض رکھتا ہے یا لعنت کرتا ہے ہر اس مرد زواق پر جو مرد ہے اور وہ خاتون سے نکاح کرتا ہے اور اسے طلاق دے دیتا ہے،
یا اس خاتون پر کہ جو مرد سے نکاح کرتی ہے بعد میں اس سے طلاق لے لیتی ہے یا خلا لے لیتی ہے۔ خداوند متعال ایسے مرد پر اور ایسی عورت پر لعنت کرتا ہے۔ البتہ یہ روایت کا ذیل ہے، اس کے صدر میں باقاعدہ ایک واقعہ بھی نقل ہے کہ رسول خدا اس صحابی سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے نکاح کیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے نکاح کیا۔ پھر کیا کیا؟ کہا میں نے طلاق دے دی۔ کہا بغیر کسی وجہ کے؟ کہا ہاں بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی۔ پھر کچھ دن بعد وہ رسول خدا کو ملا تو کہا اب بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ کہا نکاح کیا؟ ہاں کیا۔ طلاق دے دی؟ ہاں طلاق دے دی۔ کہا بغیر کسی وجہ کے؟ کہا بغیر کسی وجہ کے۔ پھر کچھ دن بعد ملا، پھر سوال ہوا کہ تم نے نکاح کر لیا؟ کہا نکاح کر لیا۔ کہا پھر آگے کیا ہوا؟ کہا اس کو طلاق دے دی ہے۔ کس وجہ سے؟ بغیر کسی وجہ سے۔ تو یہاں رسول خدا نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی عز وجل یبغض او یلعن کل ذواق من الرجال او کل ذواقۃ من النساء۔ لہٰذا انسان سالک کو ذواق کا مصداق نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے خواتین سے ازدواج کر کے اور ان سے جنسی تسکین حاصل کرنے کے بعد انہیں طلاق نہیں دینی چاہیے، چاہے وہ مسیار کی صورت میں ہو، چاہے وہ نکاح دائم کی صورت میں ہو، چاہے انسان کثرت سے متعہ کرے۔ یہ سب ایک سالک کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں، ولو اسلامی تعلیمات میں ان کی گنجائش ہے اور انسان کے لیے اس طرز عمل کو اگر تمام شرائط اس میں موجود ہوں تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ شرائط، تاکید کر رہا ہوں کہ شرائط اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ سیر و سلوک کی اس بنیادی شرط کے اوپر کہ جو لذائذ سے دوری ہے، لوگوں نے اعتراض کیے ہیں۔ بعض لوگ علم عرفان کی اس شرط پر اعتراض کرتے ہیں اور چونکہ یہی شرط تصوف میں بھی پائی جاتی ہے تو تصوف پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ یہ شرط راہبوں میں بھی پائی جاتی ہے جو مسیحیت سے جن کا تعلق ہے، چونکہ وہ بھی لذائذ سے دوری کرتے ہیں، تو اس طرز عمل عرفانی کو تصوف سے تشبیہ قرار دیا ہے یا روحبانیت سے تشبیہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً یہ علوم یعنی علوم عرفان، علوم تصوف، علوم سیر و سلوک، یہ علوم انسان کو مشتہیات سے دوری پر ابھارتے ہیں، یعنی باعث بنتے ہیں کہ انسان دنیا کو ترک کرے، یعنی باعث بنتے ہیں کہ انسان روحبانیت اختیار کر لے۔ پس یہ علوم انسان کی معاشرتی زندگی کے لیے مفید نہیں ہیں۔ مثلاً بطور مثال کہتے ہیں کہ ایک عارف سے پوچھیں کہ بادشاہ کے دروازے پر جانا ہے تو وہ کہے گا نہیں میں نے بادشاہ کے دروازے پر نہیں جانا ہے۔ سالک سے پوچھیں کہ کیا تم نے امیروں کی دعوت پر جانا ہے تو کہے گا نہیں مجھے امیروں سے کیا سروکار۔ سالک سے پوچھو کہ کیا تم لذیذ کھانا کھاؤ گے، کہے گا نہیں مجھے کیا، مجھے ایک طاقتور اگر بھنے ہوئے چنے بھی دے دو تو میں اس پہ گزارا کر لوں گا، مجھے کیا لذیذ غذاؤں سے۔ سالک سے کہو کہ تمہیں فاخر اور شاہانہ لباس دیتے ہیں پہنو گے تو کہے گا نہیں میں نے اس فاخر اور شاہانہ لباس کو پہن کر کیا کرنا ہے۔ سالک سے کہا جائے کہ تمہیں اچھا دیسی مرغے کا گوشت کھلاتے ہیں، تمہیں بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں، گائے کا گوشت کھلاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھلاتے ہیں، تو کہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو بس یہ وہ تمام کام ہیں کہ جن کاموں سے ایک راہب بھی دوری کرتا ہے یا ایک صوفی بھی دوری اختیار کرتا ہے۔ پس یہ طرز عمل معاشرتی زندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پس ایک شخص اگر سیر و سلوک کی تعلیم حاصل کرتا ہے، عرفان کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو یہ عرفانی تعلیم اور عرفانی علوم انسانی معاشرتی زندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے، انسانی نسل کے بقا کا راستہ روکتا ہے۔ پس ان علوم کا نتیجہ حقیقت میں انسان کی نابودی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ در حقیقت یہ علوم اور یہ طرز عمل جو ان علوم میں بیان ہوا ہے یہ صوفیوں سے مشابہت رکھتا ہے، راہبوں سے مشابہت رکھتا ہے، یا اس سے بھی بدتر اگر کہا جائے تو ہندو مرتازوں کے طرز عمل کے شبیہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ہندو مرتاز کو دیکھ لیں تو وہ جمع نہیں کریں گے، یعنی شادی نہیں کریں گے تاکہ جمع کی لذت ہی ان کے لیے جو ہے وہ نامفہوم ہو جائے۔ خود کو ریاضت دیں گے، بھوکا رکھیں گے، پیاسا رکھیں گے، لذائذ
دنیا سے دوری اختیار کریں گے، صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، نہایت گندے میلے کچیلے اور بہت ہی بدصورت قسم کے دکھائی دیں گے۔ اصلاً کئی سال انہوں نے غسل نہیں کیا ہوگا، منہ نہیں دھویا ہوگا، پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ اصلاً معاشرتی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے نہ تو وہ کوئی کاروبار کریں گے، نہ کوئی تجارت کریں گے۔ یہ آپ جو تعلیمات دے رہے ہیں عرفان عملی میں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ سالک احتراز کرے، یعنی دوری کرے لذائذ سے اور مشتہیات سے، بس یہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں حقیقت میں انسان کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے اور اسے خانقاہوں کی طرف یا مسجدوں کی طرف معتکف بنانے کے لیے آپ اسے دنیا سے ایک بالکل کٹ کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بس اس سوال کا اگر ہم اچھی طرح سے جواب دینا چاہیں تو ہمیں ان باتوں کو جاننا ضروری ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سالک یا عارف حلال الہی کو حرام میں تبدیل کر رہا ہے یا حرام الہی کو حلال کر رہا ہے۔ آپ کے اس اعتراض سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عارف شاید کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، یعنی وہ چیز کہ جو دین میں نہیں ہے انسان اس چیز کو اٹھا کر دین کے اندر داخل کر دے۔ پس انسان کسی ایسی چیز کو جو اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، جو اسلامی احکام کا حصہ نہیں ہے، اسلامی اعتقادات اور اسلامی نظریات کا حصہ نہیں ہے، اسے اپنے ذوق، اپنے سلیقے، اپنی خواہش کے مطابق ہندو مرتازوں سے لیتا ہے، مسیحی راہبوں سے لیتا ہے یا جاہل صوفیوں سے لیتا ہے اور اسے اٹھا کر دین کا حصہ قرار دے دیتا ہے۔ یعنی باہر سے کوئی چیز اٹھائی، اسے اسلام کے اندر ڈال دی، یا اسلام میں ایک چیز موجود تھی یعنی نکاح حلال ہے، سنت رسول خدا ہے، اس نکاح کو اٹھایا اور اسلامی حدود سے اس کو باہر پھینک دیا اور کہا کہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے اس سوال سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیر و سلوک کی تعلیمات میں کسی حلال الہی کو حرام کر دیا گیا ہے یا حرام الہی کو حلال کر دیا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں یہ جو عرفانی تعلیمات ہیں یہ ایک انسان کو بدعت گزار بنا رہی ہیں۔ آپ کی جو سوال ہے اس سے ایسا مطلب ابھرتا ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حدیث جو بدعت گزاروں کی مذمت کے بارے میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کل بدعت ضالۃ، یعنی ہر بدعت جو ہے وہ ضالہ اور گمراہی ہے، وکل ضالۃ فی النار، اور ہر جو ضالہ ہے یعنی وہ جو شخص جو اس بدعت گزاری میں مبتلا ہے وہ شخص جہنم کے اندر ہے۔ اس روایت کو آپ ہمارے سامنے اٹھا کر لے آئیں گے بدعت کی مذمت کے اوپر، یعنی آپ ہمیں گویا کہ ایسے تلقین کرنا چاہ رہے ہیں کہ عرفانی تعلیمات تصوف کا مجموعہ ہے، عرفانی تعلیمات روحانیت کا مجموعہ ہے، عرفانی تعلیمات ہندو مرتازوں کے اعتقادات اور ان کے جو عملی نظریات ہیں ان کا مجموعہ عرفانی تعلیمات ہے۔ آپ ہمیں گویا کہ ایسے کہنا چاہ رہے ہیں، بس آپ ہمیں ایسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عارف در واقع حلال الہی کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے اور ایک حرام الہی کو اٹھا کر حلال میں لے آتا ہے اور اسلامی تعلیمات میں لے آتا ہے۔ پس آپ گویا کہ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عارف خود بھی بدعت گزار ہے اور معاشرے میں لوگوں کو بدعت گزاری کی ترغیب دلا رہا ہے، آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کلمہ روحانیت کے اوپر کہ روحانیت کسے کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، روحانیت رہبہ اس کلمے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے خوف کے باعث انسان کسی چیز سے پرہیز کرے اور اجتناب کرے۔ اصطلاحاً راہب ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے۔ اب لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کرنے والے راہب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک راہب وہ ہے کہ جو مکمل طور پر لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کرے، اسلامی تعلیمات میں اس روحانیت کی اجازت نہیں ہے یا جائز نہیں ہے۔
ایک روحانیت موقتی ہے کہ انسان عارضی طور پر معاشرے سے کٹ آف ہو جائے اور پھر دوبارہ معاشرے کے اندر واپس لوٹ آئے۔ اسلامی تعلیمات میں اس روحانیت کی مذمت نہیں ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مؤمنین کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ ایک 3 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف کرے۔ اب وہ مرد یا وہ خواتین جو جامع مسجد میں جا کر شرائط کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں اور 3 دن باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں، دنیاوی معاملات سے دوری اختیار کرتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص موقتاً مقطعی کسی مسجد میں جا کر بیٹھ کر عبادت کرے اور روحانیت اختیار کر لے، اس کی مذمت نہیں ہے، لیکن مکمل طور پر معاشرے سے کٹ آف ہو جانا اس کی مذمت ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحیت میں یہ روحانیت آئی کیسے ہے؟ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اور ہم اس کا بارہا جواب دے چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا کی تعلیمات میں روحانیت نہیں تھی، بلکہ 3 صدی عیسوی میں جب مسیحیوں کے اوپر جو اس وقت کے بادشاہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، تو ایسے میں یہ مسیحی لوگ معاشرے سے کٹ آف ہو گئے اور خود کو اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا، پہاڑوں میں جا کر پناہ لی اور وہاں چھپ کر انہوں نے زندگی بسر کی۔ تو جب پہاڑوں سے کی طرف منتقل ہو گئے، معاشرے سے کٹ ہو گئے، تو ان کا بہت ساری وہ جو معاشرتی رسومات ہیں ان سے دوری ان کی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ پس حقیقت میں روحانیت مسیحیت کے اندر آغاز میں نہیں تھی، یہ آئی 3 صدی عیسوی کے اندر جب یہ بادشاہوں سے فرار کر کے پہاڑوں کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ پھر انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی میں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا غیر شادی شدہ تھے، اس کا سہارا لیا اور اپنی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے دلائل کے طور پر بھی بیان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن باقاعدہ راہبہ خاتون جو اس فیلڈ میں داخل ہوئی، یہ 4 عیسوی صدی جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ خواتین باقاعدہ راہبہ بنی اور ان راہبوں کے ساتھ وہ بھی تارک دنیا ہو گئیں، اور ان کے نظریات میں یعنی راہب اور راہباؤں کے نظریات میں ایک بنیادی نظریہ جو ہے وہ یہی شادی کی حرمت کا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا غیر شادی شدہ تھے، لہٰذا وہ مرد یا وہ خواتین کہ جو شادی نہیں کریں اور خود کو وقف کر دیں معاشرے کی خدمت کے لیے، لوگوں کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں ان کا سہارا بننے کے لیے خود کو وقف کر دیں، ایسے افراد کو راہب کہا جانے لگا۔ تو پس یہ آغاز میں نہیں ہے، لہٰذا بعض لوگ بعض باتیں منسوب کرتے ہیں اسلامی تعلیمات میں یا اعتراض کرتے ہیں، تو اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت وسنا کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اصل موضوع وہی روحانیت ہے کہ روحانیت اگر مطلقہ باشے کہ بطور کلی انسان معاشرے سے کٹ آف ہو جائے تو یہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہے، لیکن اگر مقطعی باشے کہ انسان رمضان المبارک میں اعتکاف کرتا ہے، انسان جو ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا سارا کچھ مال متاع سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے، زیارت کے لیے، اور وہاں حج انجام دیتا ہے، یا اسی طرح مقدس مقامات کی زیارت کے لیے چلا جاتا ہے، یا بعض ایسے اعمال جو انسان نے بعض مخصوص ایام میں، مخصوص اوقات میں انجام دینے ہوتے ہیں جس کی خاطر انسان اپنے معاشرے سے دور ہوتا ہے، تو یہ مقطعی ہے، اس کی کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔ اب آگے روحانیت کی مذمت کے بارے میں واضح طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے روایات موجود ہیں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ انہ نہا عن الترہب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے سے اس انداز میں کٹ آف ہونے سے منع کیا ہے،
اور فرمایا ہے کہ لا الرہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت موجود نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت جو عثمان سے مخاطب، عثمان بن مظنون سے مخاطب ہو کر اس میں بحار الانوار میں موجود ہے، یا عثمان ان اللہ تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرہبانیہ، اے عثمان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رہبانیت کو قرار نہیں دیا ہے۔ انما الرہبانیہ امتی الجہاد فی سبیل اللہ، اگر میری امت نے رہبانیت کرنا ہے تو ان کا رہبانیت اختیار کرنا یہی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ پر گھر سے چلے جائیں، 1 مہینے کا جہاد ہے، 2 مہینے کا جہاد ہے، وہ جب تک جہاد کے اس سفر میں موجود ہیں تب تک وہ معاشرے سے اور اپنے خاندان سے اور اپنی زندگی اجتماعی سے کٹ ہیں۔ تو اس مخصوص مدت کے لیے جو رہبانیت مقطعی ہے جہاد کی صورت میں، اس کی اسلام نے اجازت دی، اور میری امت کی رہبانیت یہی ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ ایک دفعہ جہاد بن نفس ہے، وہ بھی مقطعی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم نے آپ کی خدمت میں بدعت کو بھی بیان کر دیا، رہبانیت کو بھی بیان کر دیا، اب زہد کی باری ہے کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ لغت میں زہد کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں حرص اور رغبت کا نہ ہونا، یہ زہد ہے، جبکہ اصطلاح میں زہد ایک اعلیٰ مصلحت کی خاطر، اعلیٰ اقدار کی خاطر انسان دنیا اور دنیا کے مظاہر سے چشم پوشی کرتا ہے، اسے زہد کہا گیا ہے۔ اب یہاں یہ زاہد کسی حلال کو حرام نہیں کر رہا یا کسی حرام کو حلال نہیں کر رہا، بلکہ اس کا مقصد خداوند متعال کی لقاء حاصل کرنا ہے، اور اس اعلیٰ مقصد کی خاطر یہ اس دنیا کے مظاہر سے، لذات سے دوری اختیار کر رہا ہے، اس کا نام زہد ہے۔ پس زاہد جیسے اول درس میں بیان ہوا وہ شخص ہے کہ جو متاع دنیا اور طیبات دنیا سے دوری اختیار کرے، لیکن اس دوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ حلال الہی کو حرام کر رہا ہے، یہ حرام الہی کو حلال میں تبدیل کر رہا ہے، بلکہ یہ اعلیٰ اقدار کی خاطر، اعلیٰ مقاصد اور اہداف کی خاطر ایسا کر رہا ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں زہد کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انسان مال کو ضائع کر دے، یا جیسے بیان ہوا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے، بلکہ زہد اسلامی تعلیمات میں ایک اخلاقی کمالات میں سے ایک کمال کا نام ہے۔ بس یہ 3 مقدمے اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ اعتراض بنیادی طور پر ایسے افراد کے متعلق ہے یا ایسی تعلیمات سے متعلق ہے کہ جو بدعت گزاری کر رہے ہیں، یعنی دین میں کچھ داخل کر رہے ہیں یا دین سے کچھ خارج کر رہے ہیں۔ بس عرفان عملی، عرفان نظری میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو بدعت پر مشتمل ہو۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہد اور راہب یہ تینوں دنیا اور لذات دنیا سے دوری اختیار کر رہے ہیں، چونکہ ہر عارف زاہد ہوگا، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زاہد بھی عارف ہو۔ تو پس عارف اور راہب یہ دونوں دنیا سے دوری اختیار کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو راہب معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہا ہے، معاشرتی ذمہ داریوں کو پست اور حقیر شمار کرتا ہے اور ان سے دوری اختیار کرتا ہے، جبکہ ایک عارف جو ہے وہ معاشرے میں بھی موجود ہے، اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب نفس بھی کر رہا ہے، وہ لذات دنیا اور لذات مادیہ سے بھی دوری اختیار کر رہا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے۔ جیسے آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے جو تجملات ہے، زینت آلات ہیں، ان کا استعمال کر رہی ہے، لیکن دل سے ان کی طرف وابستہ نہیں ہے، چونکہ شوہر کی خوشنودی کی خاطر اور شوہر کی رضا کی خاطر اور اس کو سامنے خود کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی خاطر مرد یا عورت ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن قلب سے ان کی طرف راغب نہیں ہے، یعنی وابستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس سے یہ زینت آلات چھین لیے جائیں تو وہ ناقص ہو جائے اور اس کا غم و حزن میں مبتلا ہو جائے یا نابود ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک زاہد ہے،
وہ شادی بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہوتے ہیں، انفرادی اور معاشرتی اپنی ذمہ داریاں جو اپنے خاندان سے متعلق ہے ان ذمہ داریوں کو بھی اپنا وظیفہ سمجھ کے ادا کرتا ہے، جبکہ ایک راہب جو ہے وہ ان ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے اور اس کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ، جو کہ حضرت عیسیٰ غیر شادی شدہ تھے، عزب تھے، لہٰذا یہ بھی خود کو غیر شادی شدہ رکھے ہوئے ہے۔ تو پس آپ نے جو اعتراض کیا عرفان اسلامی یا عرفان اسلامی کی تعلیمات پر یا تصوف اسلامی کی تعلیمات پر، یہ ان مقدمات کے پیش نظر آپ کا اس اعتراض ہی درست نہیں ہے۔ اب یہاں میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیانات میں زہد کی اقسام بیان کر دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ زہد کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے زہد عامہ، یعنی انسان آخرت کی نعمات کے حصول کے لیے دنیاوی نعمات سے دوری اختیار کرے، یہ زہد عامہ کا مصداق ہے۔ پس یہ حقیقت میں ایسا زہد ایک قسم کی تجارت نظر آتا ہے، یعنی نعمات کا یہ ترک کرنا در حقیقت آخرت میں انہی نعمات کے دائمی حصول کی خاطر ہے۔ میں ابھی 1 سال ان نعمات کو ترک کرتا ہوں، 1 سال بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا تو یہی نعمات دائماً مجھے ملیں گی۔ پس عارضی طور پر ان نعمات کا ترک کرنا، دائمی طور پر انہی نعمات کے حصول کی خاطر، یہ بھی زہد ہے لیکن ایک قسم کی تجارت ہے۔ یہ زہد حلال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قسم کا حساب کتاب ہے۔ عارضی طور پر 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے ان نعمات کو ترک کرنا تاکہ دائمی انہیں حاصل کر لیا جائے، یہ ہے زہد عامہ۔ زہد خاصہ کسے کہتے ہیں؟ زہد خاصہ یہ ہے کہ عقلی اور روحانی لذات کے حصول کے لیے، وہ لذت جو انسان کے عقل کو حاصل ہوتی ہے، وہ لذت جو انسان کی روح کو حاصل ہوتی ہے، اس عقل اور روح کی لذت کے حصول کے لیے انسان حیوانی لذت سے دوری اختیار کرتا ہے، انسان شہوانی لذت سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تیسری قسم ایک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، وہ ہے زہد اخص سے خاص۔ یہاں ایک زاہد جمال الہی کو مشاہدہ کرنے کی خاطر، معارف ربانیہ کو حاصل کرنے کی خاطر اور ان معارف ربانیہ کے حقائق کو دریافت کرنے کی خاطر انسان روحانی لذات سے بھی دوری اختیار کرتا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اے آدم کے بیٹے میں نے اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا ہے لیکن تجھے اشیاء کے لیے خلق نہیں کیا، تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ پس انسان اشیاء سے روگردانی کرتا ہے، دوری کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، اس لیے کہ خدا نے مجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، اور انسان خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس زہد کو زہد اخص سے خواص کہا گیا ہے، اور اس زہد اخص سے خواص کے بعد فنا کا ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پس زہد حقیقی، یہ جو اخص سے خواص بیان کیا گیا ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تعبیر کے مطابق جنود عقل میں سے ہے، جنود رحمان میں سے ہے، اور جنود عقل اور جنود رحمان میں ایک بہت عظیم لشکر کا نام زہد اخص سے خواص سے تعلق رکھنے والے طبقے اور طائفے ہیں۔ پس انسان اس زہد حقیقی کی بدولت عالم قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور عالم قدس کی طرف متوجہ ہو کر طہارت کے نتیجے میں انسان پرواز کرتا ہے اور اس کے لیے مقام انقطاع اللہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ خداوند متعال کی طرف، فنا کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اس وادی میں آگے مدارج کو طے کرتا ہے۔ یہ وہ مطالب تھے کہ جو ہمارے ذہن میں آئے کہ انہیں احتراز از لذائذ اور مشتہیات سے دوری، اس ذیل میں اسے بیان کیا جائے کہ مفسر عظیم الشان قرآن نے
سیر و سلوک کی 19ویں شرط یہ بیان کی ہے کہ انسان کو لذائذ دنیا سے دوری اختیار کرنی چاہیے، تب وہ اس سلوکی سفر میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، پھر بھی اگر آپ کی خدمت میں کوئی ابہام رہ گیا ہو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان مومنین کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔